بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج میں یہ جو سینٹ کا الیکشن ابھی ہوا ہے، اس کے اوپر میں آپ سب سے اپنی قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سینٹ کا الیکشن اس لیے ضروری، اس کے متعلق اپنی قوم کو بات کرنا اور سمجھانا، کیونکہ اس کے اندر جو ہمارے ملک کے مسئلے مسائل ہیں، وہ جس طرح کا یہ الیکشن ہوا ہے، وہ اگر آپ سمجھ جائیں تو وہ سارے ملک کے مسئلے مسائل ادھر سے آپ کو سمجھ آتی ہے جس طرح کا یہ الیکشن ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم کچھ 6 سال پہلے تحریک انصاف نے سینٹ میں حصہ لیا، جب پختونخوا میں ہماری گورنمنٹ تھی، تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ سینٹ کے الیکشن میں تو پیسہ چلتا ہے، اور ابھی سے نہیں، یہ 30-40 سال سے سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے۔ جو سینیٹر بنتا ہے، جو بننا چاہتا ہے، وہ پیسہ استعمال کرتا ہے، اور وہ خریدتا کس کو ہے؟ ممبرز آف پارلیمنٹ کو۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی جب مجھے پتہ چلا، اور تب سے میں نے کیمپین شروع کی کہ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے ہماری جمہوریت کے ساتھ، کہ کیسی جمہوریت ہے جس کے اندر ملک کی لیڈرشپ، یہ یاد رکھیں سینٹ کے اندر ملک کی لیڈرشپ آتی ہے، اور جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں ان میں سے ملک کی لیڈرشپ آتی ہے، ان میں سے وزیر بنتے ہیں، ان میں سے وزیر اعظم بنتے ہیں، ان میں سے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں۔ تو مجھے تب سے حیرت ہوئی کہ جب آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ایک سینیٹر رشوت دے کے سینیٹر بن رہا ہے، اور دوسری طرف وہ ممبرز آف پارلیمنٹ جو اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں، پیسے لے کے ووٹ کر رہے ہیں، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ تو تب سے میں نے کیمپین شروع کی، اور میں نے تب سے کہا کہ اس کی اوپن بیلٹ ہونی چاہیے۔ ہمارا جب دوسرا سینٹ کا الیکشن ہوا 2018 میں، ہمیں پتہ چلا ہمارے تقریباً 20 ممبر آف پارلیمنٹ بک گئے تھے، انہوں نے پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچی، ہم نے 20 ممبرز کو نکالا۔ لیکن پھر میں نے دیکھا کہ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ دونوں مین پارٹیز، انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں سائن کیا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، کیونکہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے۔ اور پھر بعد میں ان کی سٹیٹمنٹس آئیں، ان کے پی ایم ایل این کے پارٹی لیڈر نے بھی سٹیٹمنٹ دی، اس کی بھی آئی، ان کے سینئر، ان کے جو آفس بیئرز ہیں ان کی سٹیٹمنٹس آئیں۔ تو جب یہ سینٹ الیکشن کے اوپر یہ آ رہا تھا، ہم نے پارلیمنٹ میں اپنا بل بھی پیش کیا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے۔ ہم نے پھر جب دیکھا کہ نہیں ہو رہا، تو باقی پارٹیز جو کہ کہہ بیٹھی تھی کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، جب انہوں نے ہماری حمایت نہیں کی تو ہم سپریم کورٹ میں گئے۔ سپریم کورٹ میں پورا کیس ہوا۔ اس کیس کے اندر ججز صاحبان نے بار بار پوچھا کہ پیسہ چلتا ہے، اور اس کے دوران ایک ویڈیو نکلائی جو 2018 میں سینٹ الیکشن میں ایم پیز پیسے لے رہے تھے، وہ ویڈیو بھی نکلائی، یعنی کسی کو کوئی شک نہیں تھا۔ پھر جب یہ عدالت کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر جب اس کی بات چیت چل رہی تھی، تو الیکشن کمیشن نے اوپن بیلٹ کے خلاف گئی، اور سپریم کورٹ بار بار کہتا رہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کی۔ اور وہ ساری پارٹیز، پی ڈی ایم کی پارٹی، سب اکٹھی ہو گئی، سب نے اکٹھے ہو کے کہا کہ نہیں جی سیکرٹ بیلٹ ہونی چاہیے، جبکہ ماضی میں یہ خود کہتے رہے کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے۔ اب میں آپ سب سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وجہ تھی کہ یہی پارٹیز پہلے چاہتی تھیں کہ سیکرٹ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، اب کیوں یہ ساروں نے زور لگایا کہ سیکرٹ بیلٹ ہونی چاہیے؟ یہ جمہوریت کے خلاف ہے، یہ آئین کے خلاف ہے۔ تو پہلے یہ آئین کے خلاف نہیں تھی جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں سائن کیا تھا، انہوں نے سینٹ کے اندر یہ بل ایک نکالا ہوا تھا، یہ ایک فورم کے اندر انہوں نے تب بھی کہا ہوا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے۔
تو میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ یہ کیا ہوا، یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ ہوا یہ کہ یہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے، سب سے ان کو جتنے بھی یہ پرانی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کرپٹ لوگ تھے اور ان کے لیڈرز، ان سب کو خوف ہو گیا کہ کیونکہ یہ عمران خان نے اپنی پوری کرپشن کے اوپر کیمپین کی ہوئی ہے، اب یہ کہیں ہمارے کرپشن کے کیسز کے اوپر آگے نہ بڑھے۔ اور یہ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ کرپشن کے کیسز ان کے پرانے ہیں، یہ کرپشن ہم نے نہیں کیسز بنائے، یہ ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے دور میں تو صرف کوئی 5% بھی کیسز نہیں ہوں گے، سارے پرانے تھے۔ تو یہ تب سے سب اکٹھے ہو گئے، اور میں نے پہلے دن بھی جب میں گورنمنٹ میں آیا، میں نے پہلے دن کہا اپنے پہلے خطاب میں کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، سب جمہوریت کے نام پہ شور مچائیں گے، اے پی ڈی ایم، ڈیموکریٹک موومنٹ، یہ جمہوریت کے نام پہ سارے ایک ہی ان کا انٹرسٹ ہوگا کہ میرے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ میں ہاتھ کھڑے کر کے کہوں، جس طرح جنرل مشرف نے کیا تھا، ان کو NRO دے دوں، ان کے کرپشن کے کیسز ختم کر دوں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے کوشش کی بلیک میل کرنے سے پہلے دن سے کہ جی الیکشن خراب ہے، پھر انہوں نے اس کے اوپر کرونا کے اوپر پوری کوشش کی۔ پھر جب فیٹف کا بل آئی، ذرا آپ نے سمجھنا ہے فیٹف کا بل کیا تھا۔ فیٹف کا بل یہ تھا کہ ان کے دور میں ہمیں ایک انٹرنیشنل جو ایک ادارہ ہے فیٹف، اس کے اندر ہمیں گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ گرے لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو وہ فیٹف کہتی ہے اگر وہ آپ نہیں کرتے تو وہ آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے۔ بلیک لسٹ کا کیا مطلب ہے؟ ملک کے اوپر سینکشنز لگ جائیں گے۔ سینکشنز کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو صرف میں آسان زبان میں سمجھا دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ سینکشنز لگے گی، ہمارا روپیہ گرنا شروع ہوگا، اور ہمارا روپیہ کتنا گرتا ہے یہ کوئی کہہ نہیں سکتا، لیکن جب روپیہ گرتا ہے آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت مہنگائی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ساری چیزیں جب روپیہ گرتا ہے، جو چیز آپ باہر سے منگاتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہے، جس کے اندر تیل ہے، بجلی ہے، کیونکہ بجلی بھی تیل کے اوپر آدھی بنتی ہے، پھر ڈالر کے کانٹریکٹس ہیں، پھر دالیں ہیں وہ 70% باہر سے، پھر گھی باہر سے آتا ہے، پھر گندم بھی ہمیں باہر سے منگوانی پڑی۔ تو جو بھی چیز باہر سے آتی ہے، ٹرانسپورٹ، تیل، سب مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو اگر فیٹف کی بلیک لسٹ میں آتے ہیں تو یہاں لوگوں کی یا تو غربت پھیلنی ہے۔ تو ہم فیٹف کے لیے جو قانون نکالنا چاہتے تھے، جو فیٹف نے ہمیں کہا قانون نکالنا تھا فیٹف کا، ان سب نے مل کے ایک ہمارے پاس ایک NRO کا ایک دے دیا جی کہ جی یہ نیب کے یہ چینجز کریں، مطلب کہ نیب کو ختم کر دیں، تب ہم فیٹف کا بل سائن کریں گے۔ فیٹف ملک کے لیے، نیب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ صرف اور صرف کہنے کی کوشش ہے، ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح مجھے پریشر کر دیں کہ میں کسی طرح بلیک میل کریں کہ ان کو NRO دے دوں۔ اب آپ